معزز سامعین اکرام، بخاری وغیرہ کی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مومنین خصوصاً اولیاء شہداء انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام و کلام اور ہماری فریادیں سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار کی مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر خدا کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں ناجائز و درست ہوگا۔ اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخ انور کر کے یوں فرماتے کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک باب زیارت القبور، یعنی اے قبر والو تم پر سلام ہو، خدا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ یہی حکم دیا ہے اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ جب تم لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ مشکاۃ شریف باب زیارت القبور صفحہ 154۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ مردے زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جو لوگ سنتے ہی نہیں ان کو سلام کرنے سے کیا حاصل۔ فتح کے بعد 3 دن تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر کے روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھی، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیمارداری کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے۔ مگر قربان جاؤ پیارے ایمان والو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت بھی دی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ بھیج دیا تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش مسرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، اور جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام روحہ میں آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کر مدینہ میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائی اور یہ دیکھا کہ ان قیدیوں میں ان کی ایک قریبی رشتہ دار سہیل بھی ہے تو وہ بے ساختہ بول اٹھی کہ اے سہیل، تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لی، تم سے یہ نہ ہو سکا کہ بہادر مردوں کی طرح لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے۔ ان قیدیوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2-2 4-4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت، روٹی وغیرہ حسب مقدور بہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجورے کھا کر رہ جاتے تھے۔ قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس
کہ بدن پر کرتا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے لمبے قد کے آدمی تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں پڑتا تھا، ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ حضرات گرامی، عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، چونکہ قد میں ان کے برابر تھا، اس لیے اس نے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے جو اپنا پیراہن شریف عطا فرمایا تھا وہ اسی احسان کا بدلہ تھا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ پیارے ایمان والو۔ ان قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے، اور ہم سے ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں کو اپنی تلوار سے قتل کرے گا۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ اپنے عزیز و اقارب ہی ہیں، لہذا انہیں قتل نہ کیا جائے، بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر کے ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور تھی، فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا، اور شاید آئندہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا، اور ان قیدیوں سے 4,000 درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلس کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دے۔ قربان جاؤ میرے پیارے ایمان والو، اسی لیے تو کسی شاعر اسلام نے کیا خوب فرمایا ہے میرے پیارے ملت کے نوجوانوں، کہ وہ دشمن پر لٹانا پیار دنیا یاد رکھے گی، وہ دشمن پر لٹانا پیار دنیا یاد رکھے گی، وہ دشمن پر لٹانا پیار دنیا یاد رکھے گی، دنیا یاد رکھے گی، دنیا یاد رکھے گی۔ میرے سرکار کا کردار دنیا یاد رکھے گی، میرے سرکار کا کردار دنیا یاد رکھے گی، دنیا یاد رکھے گی۔ پیارے ملت کے نوجوانوں، انصار نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، لہذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ درخواست منظور نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس قریش کے ان 10 دولت مند رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے سر لی ہوئی تھی۔ اس غرض کے لیے حضرت عباس کے پاس 20 اقیہ سونا تھا۔ چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی، اس لیے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں شامل فرما لیا، اور حضرت عباس سے مطالبہ فرمایا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حتیف عمر بن حدم 4 شخصوں کو فدیہ ادا کریں۔ اپنے جب سے نوازا گیا رسول اللہ، اپنے جب سے نوازا گیا رسول اللہ، 4 شخصوں کو فدیہ ادا کرے۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ کا وہ مال کہاں ہے؟ اے
چچا جان آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ کہتا تھا کہ اگر میں اس لڑائی میں قربان جاؤ میرے پیارے ایمان والو. اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا. یہ سن کر حضرت عباس نے کہا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام الفضل کے سوا کسی کو نہیں تھا. چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی. پھر اس کے بعد حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل تینوں مشرف بائی اسلام ہو گئے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بجا پکار اٹھے. غور کرو عزیزان محترم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، پیارے ایمان والوں، اس وقت کا عالم کیا ہوگا کہ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری. کیا سن کر؟ یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے چچا عباس، جو تم نے اپنا مال اپنی بیوی ام فضل کو عطا فرمایا تھا، تو مال کہاں ہے؟ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. کہ پیغمبر تو رکھتا، ارے پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. غور کرو میرے پیارے ایمان والو. لوگ کہتے کہ میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم تمام مومنین کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں احکام شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت عطا فرمائے. خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.